فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال عز من قائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء. نبوت کی خلافت 30 سال تک چلے گی اور اس کے بعد پھر اللہ اپنا ملک، اپنی بادشاہی جس کو چاہے دے گا. اور فرمایا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، قائد ہے، لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروپوں میں اصلاح کروائے گا، صلح کروائے گا. تو خلافت نبوت 30 سال ہے. 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے. قریب 10 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے. 12 سال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہے. اور 5 سال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اور سن 40 ہجری میں شہید کیا گیا تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو. آپ کی وفات سے 10 سال پہلے سن ہجری شروع ہوتا ہے. تو آپ کے بعد جب 30 سال خلافت چلی تو 40 سے 10 جو ہجرت کے بعد کے سال ہیں، آپ کی زندگی کے سال ہیں، وہ نکالو تو 30 سال خلافت نبوت چلی ہے. یہاں پر ایک شبہہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ خلافت نبوت وہ جس میں پوری زمین پر ایک خلیفہ ہو. تو میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کے بیچ میں جھگڑا چلتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. حضرت معاویہ نے کبھی اپنی خلافت کی بیعت نہیں لی کہ ادھر تم ادھر ہم، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کرنا ہے، اور میں ان کا بھائی ہوں اور میں ان کا وارث ہوں، اور جو مقتول کا ولی ہوتا ہے اس کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اس کے قتل کا بدلہ مانگے. انہوں نے کبھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں خلافت کا اعلان نہیں کیا. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بغیر اختلاف کے 100% سچی اور حق پر مبنی خلافت ہے، اور وہ خلافت نبوت کا حصہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں 5ویں خلیفے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، وہ تابعی ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، ان کی بڑی شان ہے، لیکن خلافت نبوت ادھر کو نہیں گئی ہے. 30 سال فرمایا. اس دوران کتنے خلیفہ آئے؟
ہاں 5 خلیفہ آئے، خلافت نبوت کے 30 سال میں 5 خلیفہ آئے۔ یہ بات انصاف پر مبنی نہیں ہوگی کہ ہم 4 کا تذکرہ کریں اور 5ویں کا نہ کریں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے ہیں۔ ان کے باپ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کی بیعت کی گئی ہے اور ان کو ان کے بعد خلیفہ بنایا گیا ہے۔ جب ان کی بیعت کی گئی تو لوگ آ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں ہم آپ کی طاعت کرنے پر، آپ کو خلیفہ ماننے پر بیعت کرتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ نافرمانوں کے ساتھ قتال کرنے پر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ایک بات کا اضافہ کرو کہ جس کے ساتھ میں ہو جاؤں تم بھی اس کے ساتھ ہوگو کہ نہیں؟ میں جس کے ساتھ مخالفت کروں تم میرے ساتھ مل کر مخالفت تو کرو گے، اور اگر میں کسی کے ساتھ سلو کروں تو تم بھی سلو کرو گے کہ نہیں؟ کس کی میرے ساتھ بیعت کرو۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تو ان کی بیعت لی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 مہینے تک کچھ معاملات سیدھے کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عظیم کام کرنے نکلے تھے۔ اس عظیم کام کے بیچ میں جو چیزیں رکاوٹ تھیں ان رکاوٹوں کو حل کرنے میں انہوں نے 6 مہینے لگائے، اور 6 ماہ کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو کہا کہ بھائی میں مسلمانوں کی خلافت تیرے سپرد کرتا ہوں، میں مسلمانوں کا انتشار نہیں دیکھنا چاہتا، میں امت کے 2 ٹکڑے نہیں دیکھنا چاہتا، میں امت کو آپس میں کٹتی کٹاتی دیکھتا برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہ خلافت تیرے سپرد کرتا ہوں، اور آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اور میری آل کے حقوق کا خیال کیا جائے، ان پر کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، اور میں اپنے خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ وہ سچے اور حق پر مبنی خلیفہ ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 30 سال سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم نے شہید کیا، تو خلافت نبوت 30 سال چلنی تھی، سن 40 تک چلنی تھی، تو یہ 5ویں خلیفے کی گنجائش کہاں سے نکلی؟ یہ ایک باریک سی بات ہے طالب علموں کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری کی ابتدا کی تھی۔ سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور انہوں نے سال کو محرم سے شروع کرنے کے لیے اس دن سے جس دن آپ نے ہجرت کی، جس مہینے میں ہجرت کی، اس مہینے سے آپ نے ہجرت کے سال کی ابتدا نہیں کی، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم سے شروع کی، وہ تھا ربیع الاول۔ تو ربیع الاول سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان سے لے کر سن 41 کا ربیع الاول 6 مہینے بنتے ہیں۔ ربیع الاول میں انہوں نے خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دی، اور ادھر ہجرت بھی ربیع الاول میں عین 30 سال بنتے ہیں۔ لیکن اشکال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ سن ہجری محرم سے شروع ہوتا ہے اور وہ 6 مہینے آگے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم سن ہجری کو دیکھیں تو واقعتاً 41واں سال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اگر دیکھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
آپ کی وفات ربیع الاول میں ہے، 12 ربیع الاول کو ہے، آپ کی وفات سے فرمایا 30 سال خلافت نبوت چلے گی۔ آئندہ ٹھیک ربیع الاول میں جا کر کے انہوں نے خلافت سپرد کی، اور بالکل پورے 30 سال بنتے ہیں خلافت نبوت کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے آئندہ 30 سال کی بات آج فرما دی۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات کرتے ہیں، آئندہ ہونے والی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے کہ آپ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی وفات سے لے کر حضرت حسن کے خلافت کو منتقل کرنے تک پورے 30 سال ہیں، لیکن اگر سن ہجری کا حساب کیا جائے تو چونکہ انہوں نے محرم سے شروع کرنا تھا، لیٹ کر دیا، اس وجہ سے وہ 41واں سال نظر آتا ہے، ورنہ ٹھیک 30ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کے عین مطابق انہوں نے اپنی خلافت حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر رہے، اور اگلے 20 سال انہوں نے خلافت کی، 40 سال کا ان کا حکومت کا دورانیہ بنتا ہے۔ آج دنیا میں 2 چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لو آپ، ایک ملک تھا مشرقی مغربی، 2 ہو گئے، ایک کرنا کتنا مشکل ہے دوبارہ۔ میں کہتا ہوں جتنی جماعتیں ہیں ان میں کوئی فے ہے، کوئی کاف ہے، کوئی لام ہے، کوئی میم ہے، ان کو ایک کر کے دکھاؤ۔ کوئی دینی جماعتیں ایک ہی، کوئی فلاں گروپ ہے، کوئی فلاں گروپ ہے، ان کو کوئی ایک کر کے دکھائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں زندہ ہیں، ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت کے 2 ٹکڑوں کو ایک کرنا بڑا مشکل ہے۔ قربان جاؤں، آفرین ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے امت کے 2 ٹکڑے ایک کر دیے، امت کے 2 ٹکڑے ایک کر دیے۔ اللہ اکبر فرمایا، یہ حسن میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ امت کے 2 مسلمان گروپوں کو ایک کرے گا، کافر اور مسلمان کو نہیں ایک کرے گا، مسلمان گروپوں کو ایک کرے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنے ساتھیوں کی تربیت قربانیاں دینے پر کی گئی ہو، جب خود بھی قربانی کا جذبہ ہو، ساتھی بھی مفاد پرست نہ ہو، اس وقت یہ بات ہوتی ہے۔ اور جو 6 مہینے انہوں نے خلافت کی ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ انہوں نے اس بہت عظیم کام کے بیچ میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے میں وقت لگایا ہے۔ ورنہ وہ بیعت لیتے وقت لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی سلو کی تمہیں بھی کرنی پڑے گی، نیت ان کی پہلے دن سے یہ ہے۔ لیکن جہاں جہاں کوئی کل گڑبڑ ہو سکتی تھی، کمال فراست کے ساتھ، کمال بہادری کے ساتھ ان لوگوں کو رام کیا، ان کو نصیحت کی، اور بہت پرامن طریقے سے اقتدار کو منتقل کر کے اپنی خلافت کو ختم کر کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو دے کر اس امت پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ وہی حالت جو عثمان اور علی، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی، ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی رضی اللہ عنہم، وہی حالت امت کی دوبارہ ہو گئی۔ مشرق و مغرب سے لے کر شمال سے جنوب تک ساری امت ایک برد پر اکٹھی ہو۔ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا۔ اللہ اکبر، چلتے میں ان کو اٹھا لیتے، نماز پڑھتے تو یہ آپ کی گردن پر بیٹھ جاتے، آپ بازار میں چل رہے ہوتے تو ان کو اٹھا کر چل رہے ہوتے۔ ایک صاحب کہتا ہے بھی آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے، بچے سے کہا، حضرت حسن سے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کہا آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سواری بہت اچھی ہے، سوار بھی بہت اچھا ہے۔
کتنا پیار کرتے